أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان کی پیروی میں جیسے آپ مخلوط تعلیم شروع کر دیتے ہیں، تھیٹر، سینما، ڈانس، میوزک، اکیڈمیز، عورتوں کی مساوات اور آزادی کے نعرے لگتے ہیں مغربی میڈیا کے زیر اثر، اور نہ دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، بلکہ بچپن سے جو انگریزی کلچر پڑھا ہوا ہے وہی کھول کے سامنے آتا ہے۔ بس پھر ہر بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ڈھول ہوتا ہے، اندر سے تو خالی ہوتا ہے لیکن بجتا بڑا ہے کہ میں بڑا مسلمان ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ بیچ میں سب شیطانی معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اسی آیت میں کہ وہ جو شیطان ہے اس کے راستوں پر نہیں چلنا، اور جو کہ اس کی راستوں پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ فحاشی اور بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پاک نہ کرتا تو آپ تو پلیت ہو جاتے، ایسے پلیت کہ پھر پاک ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پاک کر دیا، ورنہ کہاں سے تم پاک ہو سکتے تھے۔ اس لیے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعو، خود پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطانی راستوں کی۔ تو شیطانی خطوط کی، یعنی خطوات الشیطان، شیطانی خطوط، خطوط کا مطلب خط، خط کا مطلب لائن، لائن کا مطلب راستہ۔ تو شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان فرما دیا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا، نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطانی راستوں کی، شیطانی راستوں پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، وَمَن کا مطلب ہوتا ہے اور جو شخص، یتبع کا مطلب پیروی کرے گا، چل پڑے گا، خطوات الشیطان، شیطانی راستوں پر۔ اور پھر اتنا بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص شیطانی راستوں پر چل پڑتا ہے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ جو شیطان ہے، یامر، پھر وہ چلا لیتا ہے، یعنی وہ حکم کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے اور چلا لیتا ہے بندے کو، پھر کہاں؟ بالفحشائی، بے حیائی پر، والمنکر، اور برائی پر، پھر وہ برائی اور بے حیائی پر بندے کو چلاتا ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے راستوں پر چل پڑتا ہے،
फ़इन्नहु पस बेशक वो जो शैतान है, या मोरो फिर वो परसुएड करता है, फिर वो बंदे को मुहर्रिक कर देता है, उसको लगा देता है, उसको हुक्म करता है बिल फहशा के वो फहशा यानी वो फहाशी के रास्ते पर, बेहयाई के रास्ते पर, वल मुनकर और इनकार के रास्ते पर, यानी अल्लाह का इनकार करता जाए, मतलब ये है बुराइयां करता जाए। वल मुनकर का मतलब बुराई, और बुराइयों के रास्ते पर चला देता है उसको फिर शैतान। फिर अल्लाह फरमाता है आगे, वलौला फजलुल्लाही, और अगर फजल ना होता अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतहू और उसकी रहमत, यानी अगर आप पर अल्लाह की रहमत और उसका फजल ना होता, मा ज़का फिर कोई पाक रहे हो भी नहीं सकता था, मिनकुम तुम में से, यानी तुम में से कोई पाक हो नहीं सकता था, मिन अहदिन कोई एक, अबदन कभी भी, यानी कोई कभी भी पाक हो ही नहीं सकता था कोई एक भी, यानी अगर अल्लाह का फजल करम ना होता तो कोई पाक तुम में से कोई एक कभी भी नहीं हो सकता था। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला, युज़क्की, अल्लाह ताला पाक करता है, मन यशा जिसको वो चाहता है, यानी जिसमें पाक होने की तड़प होती है तो अल्लाह उसे पाक ज़रूर कर देता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। तो गोया अल्लाह ताला ने इस आयत में वजाहत के साथ बता दिया है कि शैतानी रास्ते कौन से हैं जो बुराई बेहयाई की तरफ ले जाते हैं, गुनाहों की तरफ धकेल देते हैं बंदे को। हराम हलाल का फ़र्क बंदे में नहीं रहता, और इस तरह निकाह के बग़ैर ख्वाहिश नफ्स पे बंदा चल पड़ता है और बुराई बेहयाई और फहाशी के दलदल में फंसता चला जाता है। इसी तरह लड़ाई हो, दंगा फसाद हो, बदकारी हो, उरियानी हो, फहाशी हो, उस बंदे को कोई महसूस नहीं होता, कोई शर्म हया तक नहीं आती, और गुनाहों में पड़ता ही जाता है और चलता ही जाता है। ये हालत हो जाती है। शैतान और उसके पैरवी करने वालों से कभी भी अल्लाह ने फरमाया नेक बात, नेक काम का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता। क्यों? इनके ज़ाहिरी नेक कामों में भी बुराई पिन्हा होती है। शैतान या शैतानी दोस्त होते हैं, वो कहते हैं इस बंदे को ऐसा तो नहीं वरगला सकते, कोई नेकी वाली बात को इस तरह से बयान करेंगे बंदे को नेकी लगेगी, लेकिन उस नेकी की वजह से अंदर से बंदे को वो बुराई की तरफ वो धकेल जाएंगे। तो शैतान जो होते हैं, या शैतान सिफत लोग जो आप लोगों के दोस्त या ताल्लुकदार होते हैं, वो फिर आपको आपके नफ्सियात में ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसी ऐसी बातें ढूंढते हैं जिनकी वजह से फिर आपको वो जो है मोटिवेट कर जाते हैं फिर उधर की तरफ जो उनका मकसद होता है, जिससे आपको बुराई बेहयाई फहाशी गुनाह में मुब्तला करना होता है। तो फिर वो उसमें आपको वो ला खड़ा करते हैं, फिर आप अपनी ख्वाहिशात पर चलना शुरू कर देते हैं, नफ्स के ग़ुलाम बन जाते हैं। फिर शैतान की पैरवी शुरू हो जाती है, क्योंकि नफ्स शैतान के साथ वो ताउन करता है। तो फिर ये आप शैतान की पैरवी में चल पड़ते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह कौमी, मुल्की या ख़ानदानी रस्म व रिवाज जो होते हैं, कभी वो आड़े आ जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से दूर कर देते हैं। दायरा दीन से बंदा दूर हो जाता है और सुन्नतों को छोड़कर बंदा बिदात खराफात को अपना लेता है, शैतान की कुर्बत को इख्तियार कर लेता है। तो बंदा इसी तरह से मुआशरे में झूठ बोलना, बदगुमानी, गीबत, चुगली, तोहमत, बहतान, गाली देना, ऐब दूसरों के खोलना, जासूसी करना, ये सब शैतान की पैरवी है। और शैतानी पैरवी करने वाले लोग इस मुसीबत में मुब्तला ज़रूर होते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को उनके अज़ली दुश्मन से ख़बरदार कर चुका है इस आयत के हुक्म के बाद। ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसकी पैरवी नहीं करनी, क्योंकि ये तुम्हारे ईमान को तुमसे निकाल कर गुमराह कर देगा।
شیطان برائی، بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ جو اس کے وساوس کو سچ مان کر اس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ جنت میں، یعنی شیطان وہ ہے جس نے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کو بھی قسمیں اٹھا کر خوبصورت سبز باغ دکھا کر نافرمانی پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ ان کا لباس تک اتروا دیا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اب آپ کے ساتھ اس نے سبز باغ دکھا کر آپ کو گمراہ کرنا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ آج شیطان لوگ جو ہے وہ عورت کو چادر چار دیواری میں رہنے کو قید خانہ سمجھتے ہیں، با پردہ عورت کو ایک دقیانوس عورت سمجھتے ہیں۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں، کہ جب تک عورت گھر کی چار دیواری سے نکل کر مرد کے شانہ بچانا بے حجاب ہو کر کام کرے۔ استغفر اللہ۔ عورت جب چار دیواریں اور گھر سے باہر نکل کر مردوں میں گھل مل کر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تب ان کا کردار، یعنی عورت کا کردار اور چال چلن پھر وہ نہیں رہتا جو کہ اسلام چاہتا ہے۔ پاکیزگی، طہارت جاتی رہتی ہے، بدکاری اور فحاشی، بے حیائی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں LGBT+ جب انہوں نے تھوپ دیا ہماری نوجوان نسل کو اس کے ایمان چھیننے کو، تو یہ مصیبت خانہ یہ پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر فاحش اور فحاشی سے ملوث شخص سے بغض رکھتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے۔ تو اللہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جو فحاشی، بے حیائی اور ان کاموں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہ تو اللہ مہربان ہے، اس کے فضل و کرم سے آپ کو جو ہے پاکیزگی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر اللہ مہربان نہ ہو تو آپ میں سے کوئی پاک رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم نہ فرماتا، توبہ کا دروازہ نہ کھولتا، تو ہم کیسے گناہوں سے پاک ہو سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاکیزگی پا ہی نہیں سکتا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو پاک رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ رہنے کی توفیق دے دیتا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جسے توبہ کی توفیق مل گئی وہ پاک ہو گیا، بشرطے کہ آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بندہ جو کچھ کرے گا آگے زندگی میں اللہ سے کب چھپ سکتا ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، شیطانی راستوں کو چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔